ایکٹیویٹی جا کے اپنی مدر کو، اپنے فادر کو، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے تو وہ بڑے بچے بھی تو بتاتے ہی ہوں گے. ہمارے اس سسٹم کا ظاہر ہم حصہ ہیں. اپنا سلیم ناصر صاحب میں معذرت چاہوں گا، کاشف اپنا قاری صاحب بھی معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمارا اسکول سے تعلق ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرفارمنس دے دیتے ہیں ایکسیلنٹ، ویری گڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ، اور بچہ اس پہ فال نہیں کر رہا ہوتا. والدین بے وقوف نہیں ہوتے ہیں. جب والدین کے سامنے پرفارمنس پروگرس رپورٹ جاتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے نے کیا کیا ہے، میرا بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا خود کیا ہے، کتنا ٹیچر نے کیا ہے، کتنا ٹیچر نے اس کو بتایا ہے. سارے والدین کو پتہ آتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں والدین، وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے اس بات کا تہیہ اس ٹائم کیا. میں نے بولا نہیں، یہ سسٹم غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. والدین کو جو پرفارمنس ہے وہ دو، بھلے اچھی ہے بھلے خراب ہے. جو اس کے سٹیٹس ہے وہی اس کے والدین کو بتائیں کہ جناب یہ آپ کا سٹیٹس ہے، یہ بچے کا ہے. والدین اس پہ خوش ہوتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. ہمیں اپوز بھی ہوئے، ہمیں اس کا مخالفت کا بھی سامنا کرنا نہیں. جی ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، دوسرے اسکول میں بڑا اچھا تھا، اس کی پرفارمنس دیکھیں، اس کی پروگرس دیکھیں، اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں کہ بڑے اچھے نمبر مارکس لے رہے ہیں. آپ کے اسکول میں آیا وہ ڈاؤن ہو گئے تو ہم اس کو یہی کہتے تھے کہ سر ہم ریئلٹی بیس کے اوپر اس کی پرفارمنس کا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم ایکسٹرا آرڈنری نہیں اس پوزیشن لے کے آ رہے، آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں اس کو دیں گے. ہم جو ہوگا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر ایک چیز اور ہماری اویئرنیس آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے ظاہر ایک ٹیچرس ہیں اس کے بھی بچے ہوں گے، ہمارا جو اسٹاف ہے اس کے بھی بچے ہوں گے، پڑھیں گے، تو ظاہر ایک تھوڑی ساری فیور ملے گی، تھوڑی ساری فیور ملے گی. تو میں نے جتنے بھی ٹیچرس کے بچے پڑھ رہے تھے ان کو میں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ کے بچوں کی پوزیشن آئے گی تو میں نہیں دوں گا. کیونکہ جب آپ کے بچے کی پوزیشن آئے گی پیرنٹس آپ کے اوپر ہی انگلیاں اٹھائیں گے کہ جی یہ پرنسپل کی بیٹی ہے، یہ ٹیچر کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی پوزیشن آئی ہے، میں اپنے اسکول پہ انگلی نہیں اٹھنے دوں گا. 2-3 سال یہ میکنزم، یہ سسٹم ہم نے رکھا. اس کے بعد پھر ہمیں احساس ہوا، فیل ہوا نہیں اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اس بچے کے ساتھ جاتی ہے. اگر یہ پہلی پوزیشن پہ آ رہا ہے، دوسری پہ آ رہا ہے، تیسری پہ آ رہا ہے تو اس سے آنا چاہیے، اس کا بھی حق بنتا ہے اس کا. پھر ہم نے حلف لینا شروع کر دیا ٹیچرز کی. جیسے ہی سٹارٹ ہوتا، سال کا سٹارٹ ہوتا، ایگزامینیشن کا سٹارٹ ہوتا، تو میں حلفاً ایک جیسے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ٹیچر حلف دیتی ہے نا، اس طرح میں ٹیچر سے حلف لیتا تھا کہ یہ میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اپنا پیپر اسے نہ بتاؤں گی، نہ اسے پیپر میں ہیلپ کروں گی، اور جو پیپر ہوگا وہی یہ سالو کرے گا. جب حلف لے لیا تو میرا ضمیر، میرے اندر جو جج تھا وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ، اپنی جو ٹیچر ہے یہ اس کو فیور نہیں دے گی، یہ بےمانی نہیں دے گی. اگر دے گی تو چند سالوں کے لیے ہوگا، چند مہینوں کے لیے ہوگا. جب یہ کمپیٹیٹیو لائف میں جائے گا، آفٹر میٹرک جائے گا تو اسے لگ پتہ چلا جائے گا. پھر ایک اور چیز ہم نے بہت اچھی اپنے سسٹم کے اندر کی، ہم نے اسٹرکنس رکھی ایگزام کے اندر. ہم نے انتہائی اسٹرکنس رکھی. بیٹھے ہوئے بچے اس چیز کو میرے ہاں میں لائیں گے. ہم نے چیٹنگ کے خلاف انتہائی اسٹرکنس کی، اتنی اسٹرکنس کی آپ یقین کریں. یہی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے سر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے، ایگزامینر نے، سٹاف نے ان کے لیے کلیپنگ کی. سر کہ یہ واحد بچے ہیں جو چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ کلیپنگ کرتے ہیں. ایگزامینیشن ہال میں ان کے لیے کلیپنگ ہوئی ہے کہ ایفا اسکول کے بچے، پٹیل باغ اسکول کے بچے چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، اپنے بل بوتے پہ لکھتے ہیں. اور آج ان کی یہ جو 800 مارکس آئے ہیں، 900 مارکس آئے ہیں، ان کی قابلیت کیا ہیں؟ چیٹنگ سے نہیں آئے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہی بچے، یقین کریں سر، یہی بچے آگے جائیں گے، FSC کریں گے، BSc کریں گے، ڈگریوں کو نہیں روئیں گے. یہ ہم چیٹنگ کر کے، ہم شارٹ کٹ طریقہ کوئی بھی لے کے ہم چلے جاتے ہیں، جی ہمیں نوکری مل رہی ہے، ہمیں جابس نہیں مل رہی ہیں. ہمارے پاس ڈگری تو ہے، ہمارے پاس وہ قابلیت نہیں ہے ہمارے پاس. جب ہمارے پاس قابلیت ہوگی، بھلے ان کے نمبر کم ہیں، 2 سال پہلے ابھی بھی ہم نے یہ ایوارڈ سب نے نہیں رکھی، ہمارے بچوں کے نمبر کم آئے ہیں. مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ ہمارے بچے بورڈ میں نمبر کم لے سکے ہیں. وہ اس وجہ سے لے سکے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو بھی ایگزامینیشن تھا، جو بھی اپنا ان کو علم تھا، وہ انہوں نے اپنے پیپر کے اوپر لکھا. مگر اس دفعہ بچوں کو ہم نے اس لحاظ سے موٹیویٹ کیا کہ چیٹنگ ابھی بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، مگر اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ہائی کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ان بچوں نے تیسرے سال جا کے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسکول بنانے کا
میرا یہ انسٹیٹیوشن بنانے کا میرا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے، یہ مکمل ہو گیا آج. میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ رہا ہوں کیونکہ آج میرے بچے کامیاب ہو گئے. انہوں نے چیٹنگ نہیں کی ہے، انہوں نے جو ہے نا کوئی شارٹ کٹ طریقہ استعمال نہیں کیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہی بچے ہوں گے آگے جائیں گے، یہی CSS کریں گے، یہی PCS کریں گے، یہی DC بنیں گے، یہی ڈاکٹر بنیں گے، یہی انشاءاللہ تعالی انجینئر بنیں گے، اور یہی ایک کامیاب زندگی گزاریں گے. تو یہ مقصد تھا ہمارا اسکول کا، یہی مقصد تھا ہمارے انسٹیٹیوشن کا، جو 10 سال لگے ہمیں اس پوزیشن میں پہنچنے پہ. اور آج جو ہمارے 20 بچے ہائی اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ 40 کو، 80 کو، 160 کو، 320 کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی ہے، شارٹ کٹ راستہ نہیں استعمال کرنا ہے، اپنی محنت اپنے بل بوتے پہ آگے آپ چلیں. یہی بچے ہیں پچھلے سال کے، بھلے بچوں کے نمبر کم آئے تھے، 700 آئے تھے، 800 آئے تھے، مگر جب وہ کالجز میں گئے اپنی پرفارمنس دی تو لیکچرر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کس اسکول سے پڑھ کے آئے ہو، کہاں سے آپ اتنی پڑھ کے آئے ہو؟ کیوں؟ ان کی بنیادیں مضبوط تھی، ان کا نالج جو ہے نا وہ اسٹرانگ تھا، ان کا علم جو ہے نا ان کا خود بول رہا تھا، کیونکہ کامیاب بندے کی پرسنالٹی بول رہی ہوتی ہے. تو وہ بچے جب بیٹھتے تھے کلاس میں تو ٹیچر خود کہتے تھے. تو پھر ہمارے پاس والدین آتے تھے کہ سر آپ نے میٹرک رکھیں بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی رکھیں، آپ کالج بھی بنائیں، کالج بھی لے کے چلیں، کیونکہ ایک اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہوا ہے، اسے آگے تک لے کے چلنا چاہیے. بہرحال اس کو مختصر کرتے ہیں باتوں کو، باتیں تو بہت زیادہ